نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی، اساتذہ حضرات اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج آزادی کی 77ویں سالگرہ ہے۔ ہر سال ہم یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ 15 اگست 1947 کا سورج ہمارے لیے غلامی کی تاریکی سے نجات اور آزادی کی خوشیوں کا پیغام لیے طلوع ہوا تھا۔ لفظ آزادی سننے اور کہنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آزادی ہمیں کیسے حاصل ہوئی؟ کیا ظالم انگریزوں نے آزادی ہمیں تحفے میں پیش کی؟ نہیں میرے بھائیوں، آزادی کے لیے ہمارے رہنماؤں علماؤں نے کیا کیا تکالیف برداشت کی، کتنی مصیبتیں جھیلی، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ کبھی جیل کی کال کوٹری ان کا مقدر بنی، تو کبھی ملک کی محبت میں اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کیا، تو کبھی پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے کا ہار بنایا۔ عورتوں کا بیوہ ہونا اور بچوں کا یتیم ہونا برداشت کیا۔ یہ سب کس لیے؟ بتاؤ بھائی، یہ کس لیے؟ صرف اور صرف ہمارے ملک کی آزادی کے لیے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں غلامی کی لعنت سے پاک آزاد ہندوستان کی فضا میں سانس لے سکیں۔ محترم سامعین، آزادی کے رہنماؤں کی فہرست کافی طویل ہے، لیکن اس فہرست میں جب تک آہنی عزائم اور بلند حوصلہ خواتین کا نام شامل نہیں ہوگا، یہ فہرست ادھوری ہی کہلائے گی۔ میں آج ایسی ہی 2 خواتین کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی خاتون بیگم حضرت محل، ان کا اصل نام افتخار النساء تھا، اودھ کے نواب واجد علی شاہ کی شریک حیات تھی۔ جب انگریزوں نے واجد علی شاہ کو جلا وطن کر دیا، تب حکومت کی باغ ڈور بیگم حضرت محل نے سنبھالی اور برطانوی سامراج کے خلاف بلند ہمتی سے لڑتی رہی۔ دوسرا نام لینا چاہوں گا سروجنی نائیڈو کا۔ ان کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی۔ سروجنی نائیڈو نے ہندوستان کے مختلف شعبوں میں سفر کر کے اپنی پر اثر تقریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں موجود آزادی کی چنگاری کو ہوا دیا۔ بعد میں ویمن انڈیا ایسوسیشن کے قیام میں مدد کی۔ انہیں انڈین نیشنل کانگریس کی پہلی خاتون صدر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سروجنی نائیڈو کو قیصر ہند خطاب سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کی اور بھارت چھوڑو جیسی تحریک میں وہ گرفتار تک ہوئی۔ سامعین، ان کے علاوہ بھی کئی خواتین نے جنگ آزادی میں مختلف طریقوں سے حصہ لیا، جن کا ذکر یہاں ممکن نہیں، لہٰذا اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ایک لائک کرے اور اپنے دوستوں سے خوب شیئر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے آپ کو، آپ کے دوست کو، آپ کے جاننے والے کو جو نظامت کرتے ہیں، نظامت سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو مدد مل سکے۔ تو آپ ضرور اس کو شیئر بھی کریں اور لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو اگر کچھ پوچھنا ہو، اگر کچھ جاننا ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب جلد ہی دوں گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک بھی ہے، آپ چاہے تو مجھے وہاں فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلو دوستو، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔